سانحہ آرمی پبلک سکول کو 10 سال بیت گئے۔ سانحہ کے غم آج بھی تازہ ہیں۔ 16 دسمبر 2014 کو 6 دہشت گردوں نے سکول میں بزدلانہ حملہ کیا۔ سانحہ میں 132 طلباء اور عملے کے 17 افراد کو شہید کیا۔ دہشت گردی کا شکار شہید نونہال آج بھی قوم کے دلوں میں زندہ ہیں۔ اس قربانی نے قوم کو دہشت گردوں کے خلاف سیسا پلائی دیوار بنایا۔ سانحہ میں ملوث دہشت گرد ماسٹر مائنڈ سمیت کیفرے کردار تک پہنچا دیے گئے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا سانحہ اے پی ایس کے 10 برس مکمل ہونے پر پیغام، کہا ہم بھولیں گے نہیں، نہ معاف کریں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا بھی سانحہ اے پی ایس کی برسی پر تعزیتی پیغام، بولے درندہ صفت دہشت گردوں نے ننھے پھولوں کو مسل کر سفاکیت کا بزدلانہ فعل کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے برسی پر پیغام میں کہا، یہ دن ہمارے عزم کا نشان بن چکا ہے، ہم دہشت گردی کے خلاف لڑتے رہیں گے۔ بچوں اور ٹیچرز نے اپنے قیمتی لہو سے پرامن پاکستان کی بنیاد رکھی۔ بلاول بھٹو نے سانحہ اے پی ایس کو ملکی تاریخ کا سیاہ ترین باب قرار دیا۔ وزرائے اعلیٰ، وفاقی وزراء اور دیگر اعلیٰ شخصیات کا بھی سانحہ اے پی ایس کی برسی پر شہدائے وطن کو خراج عقیدت۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، سیالکوٹ اور گجرات میں آج تمام سکولز اور کالجز میں چھٹی۔ راولپنڈی کے تعلیمی اداروں میں آج ہونے والے امتحانات بھی ملتوی۔ ڈی سی لاہور کے مطابق تمام سکول اور کالج بند، یونیورسٹیز کھلی رہیں گی۔ ملک بھر میں انسداد پولیو مہم جاری۔ 22 دسمبر تک جاری رہنے والی اس انسداد پولیو مہم کے دوران 5 سال سے کم عمر کے 4 کروڑ 47 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ 7 روزہ انسداد پولیو مہم میں پنجاب کے 36 اضلاع میں 2 کروڑ 33 لاکھ، خیبر پختونخوا کے 36 اضلاع میں 72 لاکھ، سندھ کے 30 اضلاع میں 1 کروڑ 6 لاکھ اور بلوچستان کے 36 اضلاع میں 26 لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ حکومت نے ڈیزل سستا کر دیا، پیٹرول کی قیمت برقرار۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 5 پیسے کمی، پیٹرول کی گزشتہ قیمت 252 روپے 10 پیسے برقرار۔ لائٹ ڈیزل اور مٹی کے تیل کے دام بھی گر گئے، مٹی کا تیل 3 روپے 32 پیسے، لائٹ ڈیزل 2 روپے 78 پیسے سستا کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا دورہ چین مکمل، وطن واپس پہنچ گئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو ایئرپورٹ پر ڈائریکٹر فارن افیئرز میں ہیلن اور دیگر اعلیٰ حکام نے رخصت کیا۔ مریم نواز نے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی دعوت پر چین کا 8 روزہ دورہ کیا۔ دورے کے دوران وزیر اعلیٰ مریم نواز کی کاوشیں رنگ لانے لگیں۔ پنجاب سرمایہ کاری کانفرنس میں چینی کمپنیز کے ساتھ آئی ٹی، ماحولیات اور گرین انرجی کے اہم معاہدے۔ گوبھی پارٹنرز کا پنجاب میں $50 ملین کے سرمایہ کاری فنڈ کے قیام کا اعلان۔ چینی کمپنی سولر ایل پلس اور حکومت پنجاب کے درمیان سولر ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے MOU پر بھی دستخط کر دیے گئے۔ سول نافرمانی تحریک کا اعلان میں نے نہیں، بانی پی ٹی آئی نے کیا۔ اب تک یہ واضح نہیں ہے کہ تحریک کب اور کیسے چلے گی، فیصلہ بانی پی ٹی آئی کا ہوگا، جو ہدایات ملیں گی عمل کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی پشاور میں میڈیا سے گفتگو، کہا جب بھی کوئی تحریک چلتی ہے تو کے پی فرنٹ لائن پر ہوتا ہے۔ دعویٰ کیا کہ مذاکرات کے لیے حکومت سنجیدہ ہے ہی نہیں، بانی پی ٹی آئی کی رہائی اور مینڈیٹ کی واپسی تحریک انصاف کا واحد مطالبہ ہے۔ SIFC کے تعاون سے مہنگائی کی شرح میں نمایاں کمی، مہنگائی کی شرح 6.5 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ نومبر 2024 میں مہنگائی کی شرح کم ہو کر 4.9% پر آئی۔ رواں مالی سال کے پہلے 5 ماہ میں اوسط مہنگائی کی شرح 28.62% سے کم ہو کر 7.88% پر آئی۔ سالانہ بنیادوں پر شہری علاقوں میں مہنگائی کی شرح میں نمایاں کمی 5.2% پر آ گئی۔ خوراک اور ٹرانسپورٹ کے اخراجات میں کمی نے مہنگائی کو کم کرنے میں پی ٹی آئی کبھی سول نافرمانی اور کبھی مذاکرات کی بات کرتی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں ایسے ماحول میں کوئی مذاکرات نتیجہ خیز نہیں ہو سکتے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کا بھی پی ٹی آئی کو برے کام کے برے انجام کا پیغام، بولے ڈی چوک سے بھاگنے والے اب پروپیگنڈا کر رہے ہیں، فیک نیوز سے نوجوانوں کو گمراہ کیا گیا۔ رانا ثناءاللہ نے ملک سے نفرت کی سیاست کا خاتمہ ناگزیر قرار دے دیا۔
گورنرشپ خیرات میں نہیں ملی، ایم کیو ایم کا گورنر جائے گا تو لگ پتہ جائے گا، اتنا متحرک گورنر پہلے نہیں دیکھا، جو بھی آئے گا پھنس جائے گا۔ ایم کیو ایم سربراہ خالد مقبول صدیقی کی گورنر سندھ سے متعلق شمگیوں پر رد عمل۔ خالد مقبول صدیقی نے حکومت چھوڑنے کے بیان کی بھی تردید کر دی۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری نے کہا جو آنا چاہتا ہے وہ آ نہیں پا رہے، فیصل باوڈا جہاں سے ڈاکٹر بنے وہاں سے پی ایچ ڈی کی، وہ جذباتی کھلاڑی ہیں، بھول جاتے ہیں کہ کس سائڈ سے کھیل رہے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے بیرون ممالک 2 نئے سفراء کی تعیناتی کی منظوری دے دی۔ پی ایم سیکریٹریٹ ذرائع کے مطابق مرحوم سلیم بٹ سوئٹزرلینڈ میں پاکستان کے نئے سفیر ہوں گے۔ عامر شوکت کو مصر میں سفیر تعینات کرنے کی منظوری دی گئی۔ ممتاز زہرا بلوچ فرانس میں پاکستان کی نئی سفیر ہوں گی۔ ممتاز زہرا بلوچ کی تعیناتی کی منظوری اگست میں دی گئی تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا دورہ چین مکمل، وطن واپسی کے لیے روانہ ہو گئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو ایئرپورٹ پر ڈائریکٹر فارن افیئرز مس ہیلن اور دیگر اعلیٰ حکام نے رخصت کیا۔ مریم نواز نے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی دعوت پر چین کا 8 روزہ دورہ کیا۔ دورے کے دوران وزیر اعلیٰ مریم نواز کی کاوشیں رنگ لانے لگیں۔ پنجاب سرمایہ کاری کانفرنس میں چینی کمپنیز کے ساتھ آئی ٹی، ماحولیات اور گرین انرجی کے اہم معاہدے۔ گوبی پارٹنرز کا پنجاب میں $50 ملین کے سرمایہ کاری فنڈ کے قیام کا اعلان۔ چینی کمپنی سولر این پلس اور حکومت پنجاب کے درمیان سولر ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے ایم او یو پر بھی دستخط۔ پاکستان اور سعودی عرب کا مشترکہ ٹاسک فورس جلد فعال کرنے پر اتفاق۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ریاض میں سعودی پبلک سیکیورٹی کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل محمد البسمی سے ملاقات۔ محسن نقوی کا سعودی عرب کے سیف سٹی سینٹر کا بھی دورہ۔ جرائم کی روک تھام کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ نظام کا مشاہدہ، نظام کو قابل تعریف قرار دے دیا۔ کہا سعودی عرب کے پبلک سیکیورٹی نظام کو دیکھ کر خوشی ہوئی، پولیس ٹریننگ کے لیے تعاون سے ایک دوسرے کے تجربہ سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان سفارتکاروں کی حفاظت کے لیے اسپیشل پروٹیکشن یونٹ قائم کر رہا ہے۔ محسن نقوی کو پبلک سیکیورٹی ہیڈ کوارٹر میں خصوصی بریفنگ بھی دی گئی۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے رابطہ۔ غزہ اور شام کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ نیتن یاہو نے کہا شام کے ساتھ تنازع میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے۔ شام میں اسرائیلی کارروائیوں کا مقصد ممکنہ خطرات کو ناکام بنانا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کا برطانوی ہم منصب سے رابطہ۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کے مطابق اینٹونی بلنکن نے شہریوں کے تحفظ کی اہمیت پر زور دیا۔ شام میں انسانی امداد کی فراہمی اور جامع سیاسی عمل کو یقینی بنانے پر بات ہوئی۔ دوسری جانب امریکہ کے بعد برطانیہ کا بھی تحریک الشام سے رابطوں کا اعتراف۔ دمشق کی نئی حکومت نے شام پر عائد عالمی پابندیاں اٹھانے کا مطالبہ کر دیا۔ ترجمان شعبہ سیاسی امور نے کہا ہماری ترجیح اداروں کو فعال اور زندگی کو معمول پر لانا ہے۔ دوسری جانب بشار الاسد حکومت کے خاتمے کے بعد دمشق میں معمولات زندگی بحال۔ قطر نے بھی 13 سال بعد دمشق میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھولنے کا اعلان کر دی۔ سابق شامی صدر نے اقتدار کے دوران $25 کروڑ روس منتقل کیے۔ برطانوی اخبار کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق اسد حکومت نے 2 ٹن وزنی $100 اور €500 کے نوٹ روس کے بینکوں میں جمع کرائے۔ متحدہ عرب امارات کے شام میں اسرائیلی آباد کاری منصوبے کی شدید مذمت۔ کہا اسرائیلی اقدام سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھے گی۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی حکومت نے گولان کی پہاڑیوں پر بستیوں کی توسیع کی منظوری دی تھی۔ ادھر آئرلینڈ کی جانب سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے پر اسرائیل آگ بگولا۔ اسرائیل کا آئرلینڈ میں سفارت خانہ بند کرنے کا اعلان۔ دوسری جانب اسرائیل کے غزہ پر وحشیانہ حملے جاری۔ خان یونس میں اسکول پر بمباری میں 20 فلسطینی شہید۔ سندھ میں سیلاب متاثرین کے لیے 21 لاکھ گھر بنانے کا منصوبہ۔ 3 لاکھ گھر تو بن گئے مگر نہ کچن اور نہ واش روم۔ 92 نیوز کا پروگرام خبر کیا ہے منصوبے کی ناقص حکمت عملی سامنے لے آیا۔ لاہور کی تعمیر و ترقی کے ضامن LDA کو بھی فنڈز کی قلت کا سامنا۔ رواں سال پنجاب حکومت نے LDA کے لیے فنڈز ہی مختص نہ کیے۔ ادارہ کنٹریکٹرز کو ادائیگیوں اور منصوبوں کی تکمیل کے لیے پریشانی۔ وفاقی کابینہ نے ونٹیج گاڑیوں کی درآمد کا فیصلہ پھر مؤخر کر دیا۔ پورٹ پر پھنسی 40 گاڑیوں کی قسمت نہ کھل سکی۔